بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الحوالہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے سبق کی پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وفی المطلقۃ له الطلب من المحتال علیہ ای اذا كانت الحوالة مطلقة غیر مقیدة بالودیعة او المغصوب او الدین فللمحیل طلب الودیعة والمغصوب والدین من المحتال علیہ ولم تبطل بأخذ ما عليه أو عنده، أي لم تبطل الحوالة بأخذ المحيل ما على المحتال عليه أو عنده، وهو الدين والمغصوب والوديعة، سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة، ففي المطلقة ظاهر، وأما في المقيدة فلأن المحيل ليس له حق الأخذ من المحتال عليه، فإذا دفع إليه المحتال عليه فقد دفع ما تعلق به حق المحتال فيضمن المحتال عليه، ولا يقبل قول المحيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما أحال، إنما أحلت بدين كان لي عليك، أي أحال رجلا على آخر ب100 فدفع المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب المحتال عليه تلك 100 من المحيل، فقال المحيل إنما أحلت ب100 لي عليك، والمحتال عليه ينكر أن عليه شيئا، يكون القول له لا للمحيل، ولا يكون قبول الحوالة إقرارا من المحتال عليه ب100، لأن الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء، ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أحلتني بدين لي عليك، أي أحال وأخذ المحتال المال من المحتال عليه، فطلب المحيل ذلك المال من المحتال، فقال المحتال للمحيل قد أحلتني بالدين الذي لي عليك، والمحيل ينكر أن عليه شيئا، فالقول له لا للمحتال، ولا يكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدين للمحتال على المحيل، فإن الحوالة مستعملة في الوكالة۔ یہ ہے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ ما سبق سے متعلق ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حوالہ کی 2 قسمیں پڑھی تھی، حوالہ مطلقہ اور حوالہ مقیدہ۔ حوالہ مقیدہ کے احکام پچھلی ویڈیو میں گزر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے حوالہ مطلقہ کے احکام ہیں۔ فرماتے ہیں وفی المطلقۃ لہ الطلب من المحتال علیہ، کہ مطلق حوالہ کے اندر محتال علیہ سے مطالبے کا حق باقی رہے گا محیل کے لیے۔ اس کی صورت یوں قائم ہوگی کہ ایک شخص کے پاس ودیعت یعنی امانت رکھوائی گئی ہے، یا اس نے کسی کی چیز غصب کی ہے یا قرض کسی سے لیا ہے، تو جو اصل مالک ہے اس مال کا، اس نے ایک تیسرے شخص کا قرض دینا تھا، اس کو کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے 1000 مثلا لے لو جو میں نے آپ کا دینا ہے۔ اب جس شخص کے پاس اس کی امانت ہے، مغصوبہ چیز ہے یا قرض ہے، اسی کے پاس بھیج رہا ہے، لیکن مطلق کہہ رہا ہے کہ اس سے جا کے لے لو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا جو قرض ہے اس کے پاس وہ تم اپنے قرض کے بدلے میں لے لو، یا مغصوبہ چیز لے لو، یا امانت لے لو، بلکہ مطلقاً وہ دین کا حوالہ کر رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر محتال علیہ ادائیگی کر دیتا ہے تو پھر بھی محیل اپنی امانت کو، اپنی مغصوبہ چیز کو یا قرض کو اس سے حاصل کرے گا، اس سے مطالبہ کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس نے مطلق حوالہ کے اندر ادائیگی کی ہے اس کو ہم مغصوبہ چیز یا قرض یا ودیعت کے طور پر شامل کریں کہ اس میں سے ادائیگی ہوئی ہے۔ عبارت دیکھیے، ای اذا كانت الحوالة مطلقة، اگر حوالہ مطلق ہے یعنی اس کو کسی چیز کے ساتھ قید نہیں کیا گیا، غیر مقیدۃ بالودیعۃ او المغصوب او الدین، ودیعت یعنی امانت، مغصوبہ چیز یا دین کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا، فللمحیل طلب الودیعۃ، محیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی امانت کو طلب کرے، والمغصوب اپنی مغصوبہ چیز طلب کرے، والدین اپنے قرض کو طلب کرے، من المحتال علیہ محتال علیہ سے، یعنی مغصوبہ چیز، دین یا امانت یہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اور جو حوالہ کے طور پر محتال علیہ نے ادائیگی کی ہے وہ اس کا قرض بن جائے گا محیل پر، جس نے مطلق حوالہ کیا تھا یا مطلقاً اس کو یہ بات کہی تھی کہ آپ میری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ مزید بحث دیکھیے، وَلَمْ تَبْطُلْ بِأَخْذِ مَا عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ، اگر حوالہ کے بعد محیل محتال علیہ سے اپنی امانت، اپنا قرض یا مغصوبہ چیز واپس لے لیتا ہے، پھر بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا۔ ای لم تبطل الحوالة بأخذ المحیل ما علی المحتال علیہ او عنده،
کہ حوالہ باطل نہیں ہوگا اگر محیل محتال علیہ کے پاس جو چیز اس نے رکھوائی ہے وہ لے لے، وَهُوَ الدَّيْنُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْوَدِيعَةُ، وہ امانت ہے، مغصوبہ چیز ہے یا قرض ہے، تو اگر وہ واپس بھی لے لیتا ہے پھر بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا، سواء كانت الحوالۃ مطلقۃ او مقیدۃ، حوالہ مطلق ہو یا مقید ہو، اس سے مسئلے کے حکم پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ففی المطلقۃ ظاہر، اگر حوالہ مطلقہ ہے تو بات ظاہر ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ جب اس نے مطلق حوالہ کیا ہے تو ودیعت یا مغصوبہ چیز قرض اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ اس سے وصول کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمُقَيَّدَةِ، اگر حوالہ مقیدہ ہے، چاہے وہ امانت سے ہو، مغصوبہ چیز کے ساتھ مقید ہو یا پھر قرض کے ساتھ ہو، پھر بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ فَلِأَنَّ الْمُحِيلَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ اللَّفْظِ مِنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، محیل کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ محتال علیہ سے محتال بھی کو حاصل کر لے جس کے ساتھ اس نے حوالہ کو مقید کیا ہے۔ فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ، اگر محتال علیہ حوالے کر دیتا ہے اس محتال بھی کو محیل کے، فقد دفع ما تعلق به حق المحتال، تو اس نے ایسی چیز اس کو دی ہے جس کے ساتھ محتال کا حق لازم تھا، فیضمن المحتال علیہ، تو محتال علیہ اس کا ضامن ہوگا، یعنی محتال بھی کے ساتھ اب محتال لہو کا حق ثابت ہے۔ اگر محتال علیہ محیل کو وہ چیز واپس کر دیتا ہے تو گویا اس نے ایسی چیز محیل کو دی ہے جس کا لینا اس کا حق نہیں بنتا تھا بلکہ وہ محتال لہو کا حق تھا، تو جب دوسرے کا حق اٹھا کے اس نے محیل کو دیا تو یہ اس کا ضامن بنے گا، محتال علیہ کو اپنی طرف سے ادائیگی کرے گا۔ اگلی بحث ہے کہ اگر ارکان حوالہ کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، جس میں دو صورتیں یہاں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں، محیل اور محتال علیہ کا اختلاف ہو جانا یا پھر محیل اور محتال کا اختلاف ہو جانا۔ پہلی جو صورت ہے محیل اور محتال علیہ کے درمیان اختلاف کی، وہ یہ ہے کہ محتال علیہ نے جب محیل کی طرف سے ادائیگی کر دی تو اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ جو میں نے ادائیگی کی ہے وہ مجھے آپ واپس کریں، تو محیل نے کہا کہ میں نے تو جو تمہیں حوالہ دیا تھا یا تمہیں جو ادائیگی کا کہا تھا وہ اس قرض کا کہا تھا جو تم نے میرا دینا تھا، یعنی تم نے جو حوالہ کے طور پر ادائیگی کی ہے وہ دراصل میرے اس قرض کی ادائیگی کی ہے جو تمہارے ذمہ لازم تھا۔ تو محتال علیہ نے انکار کر دیا کہ میرے اوپر تو تمہارا کوئی قرض نہیں تھا، میں نے تمہارا کوئی قرض نہیں دینا تھا، تو اب کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، بینہ کس کی قبول کی جائے گی، مدعی کون ہوگا، مدعا علیہ کون ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ محیل مدعی ہوگا اور محتال علیہ وہ مدعا علیہ ہوگا۔ تو محیل اگر بینہ لا کے اپنی بات کو ثابت کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ بینہ نہیں لاتا تو محتال علیہ وہ قسم اٹھائے گا اور قسم کے ذریعے اس کی بات کا اعتبار کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ طَلَبِهِ مِثْلَ مَا أَحَالَ، اور محیل کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، للمحتال علیہ جب اس نے محتال علیہ سے کہا، عند طلبه اس وقت جب محتال علیہ نے اس سے طلب کیا، یعنی محیل سے طلب کیا، مثل ما احالہ اس چیز کو جو اس نے حوالہ کے طور پر ادا کی ہے، یعنی جس کا حوالہ دیا تھا محیل نے اس کا مطالبہ جب محتال علیہ کر رہا تھا کہ اب مجھے ادا کرو، تو محیل کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کس بات کا؟ انما احلت بدین ان کان لی علیک، کہ میں نے جو آپ کو حوالہ دیا تھا وہ اس قرض کے بدلے دیا تھا، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو حوالہ دیا تھا اس کو قرض کے ساتھ مقید کیا تھا کہ جو تم نے میرا قرض دینا ہے وہ تم فلاں شخص کو ادا کر دو، یعنی حوالہ کے طور پر فلاں شخص کو ادا کر دو۔ آگے وضاحت دیکھیے، شارح رحمۃ اللہ نے خود وضاحت کی ہے، ای احال رجل رجلا علی آخر بمئۃ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو حوالہ دیا ایک تیسرے شخص کا 100 کا، فدفع المحتال علیہ الی المحتال، محتال علیہ نے وہ 100 ادا کر دیے محتال کو، ثم طلب المحتال علیہ تلک المئہ من المحیل، پھر ادائیگی کے بعد محتال علیہ نے اس 100 کا مطالبہ کیا محیل سے، فقال المحیل، محیل نے کہا، انما احلت بمئۃ لی علیک، میں نے جو حوالہ 100 کا دیا تھا کہ تم میری طرف سے 100 ادا کرو، یہ تو وہ ہیں جو تم نے میرے دینے تھے، والمحتال علیہ ینکر، محتال علیہ انکار کرتا ہے، ان علیہ شیئا، کہ اس پر تو کوئی چیز بھی لازم نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں دینا۔ یکون القول لہ، یہاں محتال علیہ کی بات کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ، لا للمحیل، محیل کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ القول لہ کا مطلب یہ ہے کہ مدعا علیہ وہ محتال علیہ ہے،
تو محتال علیہ کی بات کا تب اعتبار کیا جائے گا جب مدعی یعنی محیل وہ بینہ سے اپنے دعویٰ کو نہ ثابت کر دے۔ تو اگر بینہ سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا تو محتال علیہ قسم اٹھائے گا، قسم کے ساتھ اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ اقرارا من المحتال علیہ بمئتن۔ یہ اشکال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جب محتال علیہ نے حوالہ کو قبول کیا تو یہ اس کی طرف سے اقرار تھا، اس نے 100 محیل کا دینا ہے۔ کیوں؟ لأن الحوالة تصح من غیر ان يكون للمحیل على المحتال علیہ شیء۔ وجہ یہ ہے کہ حوالہ اس وقت بھی درست ہوتا ہے جب محتال علیہ نے محیل کا کچھ بھی نہ دینا ہو، یعنی اس کے ذمے کوئی قرض بھی نہ ہو۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حوالہ کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ محتال علیہ نے محیل کا قرض دینا ہو یا اس کے بعد اس کی امانت ہو، ودیعہ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی ثابت حق کے بھی حوالہ کی ذمہ داری قبول کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے محیل اور محتال کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم فلاں سے میرا 1000 مثلا وصول کر لو۔ محتال نے محتال علیہ سے 1000 وصول کر لیا۔ جب وہ وصول کر چکا تو محیل نے اس سے کہا کہ بھائی اب مجھے واپس کرو، یہ تم نے میری طرف سے اس سے وصول کیا ہے، نہ یہ کہ تمہارا کوئی حق تھا۔ تو محتال نے محیل سے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے بطور حوالہ اس سے وصول کرنے کا کہا تھا، یہ تو میرا تمہارے اوپر قرض تھا، میں نے تو اپنا قرض وصول کیا ہے۔ اور محیل اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں نے تو تمہارا کوئی قرض نہیں دینا تھا، میں نے اپنی ذات کے لیے وصول کرنے کا کہا تھا۔ تو اس صورت کے اندر محیل کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، محتال کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ محتال سے کہا جائے گا کہ بینہ لے آؤ، اپنے دعویٰ کو ثابت کرو۔ اگر وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اگر دعویٰ کو ثابت نہیں کرتا تو پھر محیل کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا۔ عبارت دیکھیے وَلَا قَوْلُ الْمُحْتَالِ لِلْمُحِيلِ عِنْدَ طَلَبِهِ ذَلِكَ أَحَلْتَنِي بِدَيْنٍ لِّي عَلَيْكَ۔ اور محتال کے قول کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا جب اس نے محیل سے کہا، اس وقت جب محیل اس سے مطالبہ کر رہا تھا کہ تم نے محتال علیہ سے جو مال وصول کیا وہ مجھے ادا کرو، واپس کرو مجھے۔ تو محتال نے کہا احلتنی بدین لِّی علیک، تم نے جو بطور حوالہ مجھے قرض وصول کرنے کا کہا تھا یہ تو اس قرض کے بدلے تھا جو میرا تمہارے اوپر تھا۔ ای احالہ مطلب یہ ہے کہ اس نے بطور حوالہ اس کو وصولی کا کہا۔ واخذ المحتال المال من المحتال علیہ، محتال نے محتال علیہ سے مال وصول کر لیا۔ فطلب المحیل ذلك المال من المحتال، پھر محیل نے محتال سے اس مال کا مطالبہ کیا کہ وہ مجھے دو۔ فقال المحتال للمحیل، محتال نے محیل سے کہا قد احلتنی بالدین الذی لی علیک، کہ یہ اس قرض کا حوالہ تھا جو تم نے میرا دینا تھا۔ والمحیل ينکر ان علیہ شیئا، محیل انکار کر رہا ہے کہ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں دینا۔ فالقول له، تو محیل کی بات کا اعتبار ہوگا مع یمینہ، لا للمحتال، نہ کہ محتال کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو وہ بینہ قائم کرے۔ وضاحت لکھی ہے وَلَا يَكُونُ الْحَوَالَةُ إِقْرَارًا مِنَ الْمُحِيلِ بِالدَّيْنِ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَوَالَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْوَكَالَةِ۔ فرماتے ہیں کہ محیل کا محتال کو قرض وصول کرنے کا کہنا یہ اقرار نہیں ہوگا قرض کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب محیل نے محتال سے کہا کہ فلاں سے تم قرض وصول کر لو، محتال علیہ سے یہ مال وصول کر لو، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ محیل نے محتال کا قرض دینا تھا، اس کے ذمے کوئی ادائیگی لازم تھی۔ کیوں؟ فإن الحوالة مستعملة في الوکالہ، حوالہ یہ وکالہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں محتال نے جو وصول کی ہے وہ بطور وکیل کی ہوگی کہ اس نے اس کو وکیل بنایا کہ فلاں سے میرا مال حاصل کر لو۔ ہاں، ایک صورت کے اندر محتال اس مال کو رکھ سکتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ محیل نے محتال کا قرض دینا تھا اور جو وصولی محتال نے کی ہے وہ اسی جنس سے ہے جو قرض کی ہے، تو پھر وہ اپنے اس مال کو لے سکتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص دوسرے کا قرض نہ دے رہا ہو اور قرض بھی ثابت شدہ ہو تو کسی بھی طریقے سے اس کو مقروض کا مال حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے قرض سے شمار کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حوالہ اس قرض پہ ہوا تھا، یعنی نفس قرض کو نہیں ثابت کرے گا، نفس قرض کے ساتھ ساتھ حوالہ کو بھی ثابت کرے گا کہ یہ جو قرض کی میں نے وصولی کی ہے یہ بطور حوالہ وصولی کی ہے، اور حوالہ بھی اس اعتبار سے کہ میرا قرض اس کے ذمہ لازم تھا، اس نے مجھے کہا کہ فلاں سے جا کے مال وصول کر لو اور اسی سے اپنے قرض کی ادائیگی کر لو۔
بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.